للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں نے وہ بتایا تھا حزب البار شریف، وہ آپ نے یاد کیا ہوگا۔ آپ جو ماں آئے اس میں آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ پوچھ لینا ہے آپ نے، صحیح ہے۔ اور وہ جو میں نے بولا تھا کہ ہمارے استاد صاحب کی ویڈیو ہے یوٹیوب چینل پہ 74-75 نمبر جو ہیں 174-75 نمبر کے درمیان میں پیری مرید اختیار کرنے کا شریک ہوں، وہ بھی آپ نے اچھی طرح سن لینی ہے، یاد کر لینی ہے۔ اور جو میں نے بولا تھا منہاج العابدین، وہ بھی اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے، یاد کر لینی۔ اور نور علی نور ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے نور علی نور، بہت ہی بہترین کتاب ہے تصوف کے موضوع پہ، وہ بھی آپ لے کے وہ بھی آپ پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ نہ لے سکیں تو موبائل تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے، موبائل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیا کریں، صحیح ہے۔ اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو پھر آپ یوٹیوب پہ جائیں، یوٹیوب پہ جا کر لکھیں کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ، لکھیں گے نیچے ویڈیو آ جائے گی، ویڈیو میں سارا بتایا ہوا ہوگا کہ ڈاؤن لوڈ کس طرح کی جاتی ہے۔ ایک دو ویڈیو کو دیکھیں گے پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تو ساتھ میں ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ بنا ہوتا ہے، اس کو دبائیں تو وہ وائس کو سن کے لکھ دیتا ہے، وہ بولیں، اگر اس کو دبا کے بولیں کہ وائس کو کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو لکھ کر آ جائے گا، اور سرچ بھی لگ جائے گی تو وہ ویڈیو آ جائیں گی جنہوں نے یہ طریقہ بیان کیا ہوگا۔ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کو ہر چیز مہیا ہو سکتی ہے، جو بھی چیز آپ کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ نے انفارمیشن لینی ہے، کسی چیز کے بارے میں آپ نے سیکھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ لکھنے کے لیے کوئی چیز سیکھنی ہے، کوئی چیز بھی سیکھنے کے لیے آپ کو یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ چیز فراہم کرتا ہے، وہ چیز موجود ہوگی یوٹیوب پہ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ موبائل ایک ٹول ہے، اس کو ٹول سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ اچھا استعمال کرو گے تو اچھے نتائج ملیں گے، برا استعمال کرو گے تو برے نتائج ملیں گے۔ لیکن اچھا استعمال کرو تو یہ اس میں بہت 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 زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے کر لینی ہے۔ اور اگر وہ جو میں نے بہار شریعت کا بولا تھا وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور بھی کتابیں جتنی ہوں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر نہیں ہے اپنے پاس موجود تو، ٹھیک ہے۔ اور لیکن پڑھنا آپ نے ضرور ہے۔ اب آگے نکالیں یہ آگے وارثین کی بھی ترتیب 8 قسمیں ہیں، یعنی کہ اب تجہیز و تکفین، قضاء دیون، تنفیذ وصایا کے بعد جو بچے مال، اس کل مال کی تقسیم 8 طریقوں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وارثوں کا بیان، وارث 8 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے ذوی الفروض ہیں یا اصحاب فرائض بھی کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا حصہ قرآن پاک میں مقرر ہو۔ دوسرے اسبات نسبیہ ہیں، اسبات نسبیہ ہیں، اگر پہلی والی نہ پائی جائے تو یہ ہوں گے۔ اسبات نسبیہ نہ ہو تو پھر اسبات سببیہ، اسبات سببیہ ہیں، اسبات سببیہ، اسبات نسبیہ نہ ہو تو اسبات سببیہ، اسبات سببیہ نہ ہو تو اسبات سببیہ کے اسباب، اسبات سببیہ کے اسباب، اسبات سببیہ کے اسباب۔ اگر اسبات سببیہ کے اسباب نہ ہو تو رد علی ذوی الفروض، تو کیا ہوگا؟ رد علی ذوی الفروض، رد علی ذوی الفروض نہ ہو تو ذوی الارحام، ذوی الارحام نہ ہو مولائے مولات، مولائے موالات، یہ اگر یہ نہ ہو تو پھر مقرر لہو بنسبی علی الغیر، مقرر لہو بنسبی علی الغیر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر موسیٰ لہو بجمیل مال، موسیٰ لہو بجمیل مال، اگر یہ بھی نہ ہو تو مال بیت المال، ٹھیک ہے، یہ بھی نہ ہو تو
بیت المال۔ یہ آپ نے اسی انداز میں یاد کرنا ہے، زبانی یاد اس انداز میں کرنے ہیں کہ وارثوں کی 8 قسمیں ہیں: ذوی الفروض، اسبات نسبیہ، اسبات سببیہ، اسبات سببیہ کے اسبات علی ذوی الفروض، ذوی الارحام، مولائے، موالات، مقررہ بنسبی علی الغیر، موصلہ بجمیع المال، بیت المال۔ یہ آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے، لیکن ان کو رٹا لگانا ہے اور باقی کو بھی آپ نے سمجھ لینا ہے اچھے انداز سے، ٹھیک ہے۔ آگے ذوی الفروض یہ آپ یاد کر کے آنا، پھر آگے ہم اور سمجھ کے بھی آنا۔ یہ جو تعریفیں لکھی ہوئی ہیں یہ سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے، یہ صرف 8 ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھنے کے لیے یہ ہے، باقی رٹا وغیرہ نہیں لگانا، سمجھنا ہے بس، یاد یہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ تحسین الوصول، تو یہ آپ شروع سے بھی پڑھتے ہوں گے، شروع سے تھوڑا تھوڑا کر کے اب یاد کرنا شروع کر دیں، شروع سے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے کتب احادیث کا بیان ہے۔ یہ 2 طرح کی تقسیم ہے۔ تقسیم اول، یہ تقسیم کتب حدیث کی وضع و تعریف، ترتیب، مسائل کے اعتبار سے ہے۔ اس حیثیت سے حدیث کتب کی 15 قسمیں ہیں۔ وضع کے اعتبار سے، تالیف و ترتیب کے، مسائل کے اعتبار سے جو ہوگی وہ 15 قسم کی ہے: صحیح، جامع، سنن، مسند، معجم، جز، مفرد، غریبہ، مستدرک، مستخرج، رسالہ، اربعین، امالی، اطراف، مراسیل، ٹھیک ہے۔ صحیح حدیث کی وہ کتب ہے جن میں احادیث صحیحہ جمع کرنے کا اہتمام ہو، وہ صحیح ہے۔ موطا امام مالک ہو گئی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ٹھیک ہے۔ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں درجہ ذیل 8 ابواب پر مشتمل ہو۔ جو 8 ابواب پر مشتمل ہو وہ جامع ہوگی۔ کتنے ابواب پر مشتمل ہو؟ 8 پر جو مشتمل ہو وہ جامع ہوگی۔ تفسیر، عقائد، آداب، احکام، مناقب، سیر، فتن، علامات قیامت، ٹھیک ہے۔ یہ 8 پر ہوں گی تو وہ کیا ہوگی؟ جامع ہوں گی۔ جیسے الجامع الصحیح للبخاری، جامع صحیح للبخاری ہے، اور جامع ترمذی۔ جامع ترمذی میں ایک شرط نہیں پائی جاتی، اسی وجہ سے اس کو صحیح کا درجہ نہیں دیا گیا، لیکن بعض نے اس کو صحیح کا درجہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 8 ابواب ہیں: تفسیر، عقائد، آداب، احکام، مناقب، سیر، فتن، علامات۔ اگر سنن وہ کتاب ہے جن میں ابواب فقہ کی ترتیب سے احادیثوں کو ذکر کیا گیا ہو، یعنی کہ فقہ کی جس طرح ترتیب ہے، طہارت، پھر آگے اس طرح ذکر کیا۔ سنن ابی داؤد ہے یہ، اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ ہے یہ۔ آگے مسند حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ہر صحابی کی احادیث علیحدہ علیحدہ ان کے حسب مراتب فی الاسلام اور حسب ترتیب ہجائی جمع کی گئی ہو، مسند کہلاتی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، مسند دارمی ہے، ٹھیک ہے۔ معجم وہ کتاب ہے جس میں مؤلف نے مشائخ کے اسماء کی ترتیب و ہجائی پر احادیث جمع کی ہو، اسے معجم الکبیر للطبرانی کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کتابیں۔ جز وہ کتاب ہے جس میں کسی ایک راوی کی حدیث یا کسی ایک موضوع سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں، جیسے جز القراءۃ خلف الامام، وجز رفع الیدین فی الصلاۃ للبخاری، جز القراءۃ للبیہقی۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے آپ نے یاد کرنا ہے، سمجھ آئے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ کون سی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفرد یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی ایک شخص کی روایت جمع کی گئی ہو، ایک شخص کی ہو۔ مسند بزار، معجم الاوسط، کتاب الافراد للدارمی قطنی ہے۔ غریبہ وہ کتاب جس میں کسی ایک تلمیذ کے مفردات جمع کیے گئے ہوں جو اس نے اپنے کسی شیخ سے روایت کی ہوں، یہ وہ ہے۔ الفائق فی غریب الحدیث للزمخشری، نہایہ فی غریب الحدیث والآثار لابن اثیر جزری، ٹھیک ہے۔ آگے مستدرک وہ کتاب جس میں کوئی مصنف دوسرے مصنف کی کتاب کی ترک کردہ احادیث جمع کریں جو اس پہلے مصنف کی شرائط کے موافق ہوں، جیسے المستدرک علی الصحیحین للحاکم۔ مستخرج یہ وہ کتاب ہے جس میں ایک مصنف کسی دوسرے مصنف کی کتاب میں مذکور احادیث کو اپنی سندوں سے اس طرح بیان کرے کہ بعد والے مصنف کی سند اس پہلے والے مصنف کی سند سے جا ملے، اس کا
استفادیہ ہے، اس کا مستعفی ہے کہ ایک ہی حدیث کی سندیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ مستخرج علی الصحیحین لابن نعیم اصبہانی، المستخرج علی الصحیحین للبخاری لابی بکر اسماعیل وابی بکر برقانی۔ آگے رسالہ، جس کتاب میں جامع کے مذکور 8 ابواب میں سے کسی ایک موضوع سے متعلق احادیث جمع کی گئی، اسے اصطلاح حدیث میں رسالہ کہتے ہیں۔ کتاب الزہد والآداب امام احمد، کتاب التفسیر لابن جریر، ٹھیک ہے۔ 40، جس کتاب میں کسی ایک یا مختلف موضوعات پر 40 احادیث مبارک جمع کی گئی ہوں، 40 کہلاتی ہے، جیسے 40 نووی ہے۔ امالی، وہ کتاب جس میں کسی شیخ کی املا کروائی گئی احادیث یا فوائد احادیث ہوں، جیسے امالی امام محمد۔ اطراف، وہ کتاب جس میں حدیث کا کوئی ایسا جز ذکر کیا جائے جو بقیہ حدیث پر دلالت کرے، پھر اس حدیث کی تمام سندوں کو ذکر کیا جائے یا اس میں کچھ مخصوص کتابوں کی سندیں ذکر کر دی جائیں۔ اطراف الکتب 5 ابی عباس، اطراف المزید۔ آگے مراسیل، وہ کتاب جس میں مراسل احادیث جمع کی گئی ہوں، مراسیل ابی داؤد، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ نے یاد کر لینا، اور آگے یہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے، چل ٹھیک ہے، میں ہی پڑھا دوں گا۔ یہ ان کو آپ نے دیکھ کر آنا ہے، رٹا شٹا نہیں لگانا، بس سمجھ کے، اور پتہ ہونا چاہیے آپ کو مستدرک کسے کہتے ہیں، مستخرج کسے کہتے ہیں، سمجھ کے، ٹھیک ہے۔ آگے شرح قائد کا ہے، وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا وَمَا ثُبِتَ مِنْهُ بِالْبَدَاهَةِ۔ اب یہاں سے عقل کی بحث ہوگی کہ عقل جو ہے وہ بھی علم کے لیے سبب بنتا ہے، علم کے لیے جو عقل ہے وہ بھی کیا بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ عقل کہتے ہیں ایک ایسی قوت، نفس میں قوت ہوتی ہے جو بندہ نتیجہ نکالے تو بندہ علم ضروری تک، جس کے آلات صحیح ہوں تو علم ضروری تک وہ پہنچا دیتی ہے، اور یہ سبب ہے علم کے لیے، علم کے لیے یہ سبب ہے۔ اس میں ملاحدین کا اعتراض ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سبب ہے۔ اور وہ چیز جو ثابت کرے وہ علم سے جو ثابت ہو عقل کے ذریعے، وہ بدیہی طور پر ہوتی ہے، یعنی کہ عقل کے ذریعے جو چیز بھی ثابت ہو وہ بدیہی طور پر ہوتی ہے، بداہت کے ساتھ دلالت کرتی ہے، بس وہ ضروری ہوگا۔ جس طرح کہ علم ہر اس شے کا کہ بڑا ہے جز سے، کہ بڑا ہے جز سے، کہ وہ شے بڑی ہے جز سے، کل کے معنی کے تصور کرنے کے بعد اور جز کے معنی کو تصور کرنے کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ جز سے کل بڑا ہوتا ہے، اور جو چیز ثابت و استدلال کے ذریعے، نثر و فکر کے ذریعے، وہ اکتسابی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بیان ہو گئی کہ جو چیز ہم استدلال کے ذریعے ثابت کریں وہ اکتسابی ہے، یعنی کہ جو ہم نظر و فکر کے ذریعے، عقل کے ذریعے ہم کسی چیز کو جانچیں، کسی نتیجے پر پہنچے تو وہ اکتسابی ہے، اور جو ہم عقل کے ذریعے نہ پہنچے بلکہ قرآن و سنت میں ہو تو وہ چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلْہام، اور الہام نہیں ہے اصحاب کی معرفت میں سبب، معرفت کے اسباب میں سے نہیں ہے، شے کے صحیح ہونے کے ساتھ اہل حق کے نزدیک، اہل حق کے نزدیک جو الہام ہے وہ معرفت کا سبب نہیں بنتا کہ یہ شے صحیح ہے۔ الہام کہتے ہیں کہ دل میں کسی طریقے سے کوئی بات کا آ جانا، تو دل میں کسی طریقے سے کوئی بات کا آ جانا تو اہل حق کے نزدیک یہ بات معرفت کے لیے سبب نہیں ہے، یہ سبب نہیں بنتی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی بات یقینی اور ضروری طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھ لینا، آگے باقی شرح کو بھی آپ نے اچھے انداز میں دیکھ لینا۔ آگے آپ نکال لیں اصول الشاشی کا۔
آگے اصول الشاشی کا ہے ومثال العلة المعلومة بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام ليس الوضوء على من نوم قائما أو قائدا أو راكعا أو ساجدا إنما وضوء على من نام متجعا فإنه إذا نام متجعا استرخت مفاصله جعل استرخاء المفاصل علة فيتعدى الحكم بهذه العلة إلى النوم مستندا أو متكئا إلى شيء لو أزيل عنه لسكت وكذلك يتعدى الحكم بهذه العلة إلى الإغماء والسكر۔ اب یہاں سے اس بات کو بیان کریں گے کہ وہ علت جو حدیث سے معلوم ہو، یہاں سے اس بات کو بیان کریں گے کہ پہلے تو وہ بات بیان تھی کہ جو علت ہمیں علت کہاں سے ملی، تو پتہ چلا ہمیں علت قرآن پاک سے ملی۔ اب یہاں سے یہ بات بیان کریں گے کہ ہمیں علت حدیث سے ملی، وہ علت بیان کریں گے۔ جس طرح کے ایک شخص، رسول نے فرمایا کہ اس شخص پر وضو نہیں جو سو گیا کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، رکوع و سجود کی حالت میں۔ صرف وضو جو ٹوٹتا ہے وہ لیٹنے کی حالت میں ٹوٹے گا۔ کیوں لیٹنے کی حالت میں ٹوٹے گا؟ کیونکہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کے ڈھیلے ہونے کو علت بنایا کہ اعضاء ڈھیلے ہو گئے، تو اعضاء کے ڈھیلے ہونے کو کہ وضو ٹوٹنے کا سبب سونا نہیں ہے بلکہ اعضاء کے ڈھیلا ہونا ہے۔ تو اب یہ جو سبب ہمیں پتہ چلا، تو یہ کس کے ذریعے پتہ چلا؟ یہ حدیث کے ذریعے پتہ چلا۔ اب اس سے ہم احکام کو متفرع کر لیں گے کہ اگر کوئی شخص سہارا لے کر سویا یا ٹیک لگا کر سویا، اگر اس چیز کو ہم ہٹا لیں تو وہ گر جائے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے ہو چکی ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں پھر آگے سمجھ پوچھا گی کہ رسول کے قول میں کہ نہیں وضو ٹوٹتا اس شخص پر جو سویا کھڑے ہونے کی حالت پہ یا بیٹھنے کی حالت میں یا رکوع کرنے یا سجدہ کرنے کی حالت میں۔ صرف وضو ٹوٹے گا اس شخص پر جو سویا کروٹ کے بال، پس جو سویا کروٹ کے بال، پس بے شک سونے والا جب سویا کروٹ کے بال تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مفاصل ہوا اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اب بنا لیا استرخاء المفاصل، اعضاء کے ڈھیلے ہونے کو علت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بنایا۔ فیتعدی، پس متعدی ہو گیا حکم اس علت کے ساتھ اس سونے والے کی طرف جو ٹیک لگا، جو سہارے کے ذریعے سویا یا ٹیک لگا کر سویا، ایسی چیز کی طرف کہ اگر اس چیز کو ہٹا لیا جائے اس سے تو وہ گر جائے گا۔ اب ہم نے یہ حکم متعدی کر دیا کیونکہ گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے۔ اور اسی طرح وکذالک اور اسی طرح متعدی ہوتا ہے حکم اس علت کے ذریعے اغماء اور سکر کی طرف، بیہوشی اور جنون اور بیہوشی کی طرف بھی یہ حکم متعدی ہوتا ہے کہ جس بندے کو بیہوشی اور جنون لاحق ہوا اس کے بھی اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لہذا اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ کا قول ہے، آگے ایک اور مثال ہے، تودعی وصلی وإن قطر الدم علی الحصیر قطرا فإنه دم عرق انفجر جعل انفجار الدم علة فيتعدى الحكم بهذه العلة إلى الفصل والحجامة۔ کہ رسول کا قول ہے کہ وضو کرے، ایک عورت تھی حضرت فاطمہ بنت حشیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا ہر وقت خون بہتا رہتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ تو وضو کر اور نماز پڑھ، اگرچہ خون کے قطرے ٹپکیں چٹائی پر، علی الحصیر چٹائی پر قطرے گریں۔
فَإِنَّهُ دَمٌ پس بے شک خون کا نکلنا یہ راگ میں سے ہے، انفجرہ کہ جو نکلا ہے وہ راگ کا خون ہے، دمن ارکن راگ کا خون ہے، کس کا؟ راگ کا خون ہے، یہ رحم کا خون نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اگر نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا انفجار دم، خون کا نکلنے کو علت، کہ خون کا جو نکلنا ہے وہ راگ کا خون ہے، خون کے نکلنے کو رسول نے علت بنایا ہے، بس ہم نے متعدی کر دیا حکم کو اس علت کے ساتھ کہ فسد اور حجامہ کی طرف، حجامہ کوئی لگواتا ہے یا فسد نکالتا ہے تو پھر اس کا وضو ہے، ٹھیک ہے، اس کا وضو ہے، کیونکہ وہ خون بھی راگ کا خون ہے، ٹھیک ہے، اور خود نکالا گیا ہے، خود نکلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو نکالا جائے اس سے نہیں ٹوٹتا، جو خود نکلے شرط ہے وضو کے ٹوٹنے کے لیے کہ خود خون اپنی جگہ سے بہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا ہدایہ میں وضاحت سے، ٹھیک ہے۔ آگے مثال العلت المعلومۃ بالاجماع فیما قلنا الصغر علت لولایۃ الاب فی حق الصغیر فیثبت الحکم فی حق الصغیرۃ لوجود العلت والبلوغ عن عقل علت لزوال ولایۃ الاب فی حق الغلام فیتعدی الحکم الی الجاریۃ بہذہ العلت۔ اب یہاں سے اس بات کو بیان کریں گے کہ صغیر میں صغر کی علت ہے، صغیر جو لڑکی ہے، بچی ہے، اس میں صغر کی علت ہے، صغر علت ہے، صغر علت ہے باپ کو ولایت حاصل ہونے کی، کہ جب بچی چھوٹی ہو یا بچہ چھوٹا ہو تو اب باپ کو ولایت حاصل ہوگی، تو اب باپ کو ولایت حاصل کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ علت پائی جا رہی ہے، وہ علت کیا ہے؟ وہ صغیر ہے، صغر ہے، صغر ہونا ہے۔ اب جب لڑکی بچہ بالغ ہو جائے گا، عاقل ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا تو یہ صغر والی علت چلی جائے گی، جب علت چلی جائے گی تو ولایت بھی چلی جائے گی، اور یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلا؟ اجماع سے ہمیں یہ پتہ چلا، ٹھیک ہے، یہ اجماع کی مثال ہے نا، اجماع سے یہ پتہ چلا۔ اسی بارے میں ہم کہتے ہیں کہ صغر علت ہے باپ کی ولایت کے لیے صغیر کے حق میں، بس ثابت ہوگا حکم صغیرہ کے حق میں بھی حکم ثابت ہوگا علت کی وجہ سے، یعنی کہ جس طرح صغر میں علت ہے لڑکے میں علت ہے تو لڑکی میں بھی علت ہے وہی، اور بلوغ بالغ ہونا عاقلہ کا علت ہے باپ کی ولایت کے زوال کے لیے غلام کے حق میں، پس متعدی ہوگا حکم لونڈی کی طرف اس علت میں، یعنی کہ اگر لڑکا ہے وہ نابالغ ہے تو یہ علت پائی گئی نابالغی کی صغر ہونا، تو باپ کو ولایت حاصل ہے۔ اب جس طرح باپ کو لڑکے میں ولایت حاصل ہے اس طرح لڑکی میں بھی حاصل ہے، اور جب یہ علت چلی گئی کہ وہ بالغ ہو گئی اور عاقل بھی تھی تو باپ کی ولایت زائل ہوگی لڑکے سے، جب لڑکے سے زائل ہوئی تو لڑکی سے بھی زائل ہو گئی کیونکہ یہ علت نہیں رہی۔ وَإِنْفِجَارُ الدَّمِ اور خون کا نکلنا یہ علت ہے انتقاد للطہارۃ وضو کے ٹوٹنے کی، مستحاضہ کے حق میں، جو استحاضہ والی عورت ہوتی ہے خون نکلے تو خون کا نکلنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وضو اس کا ٹوٹ گیا، لیکن بیماری کی وجہ سے اجازت ہوتی ہے، وہ علیحدہ مسائل ہیں۔ پس متعدی کریں گے حکم کو اس کے غیر کی طرف علت کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی کہ جس طرح حائضہ عورت ہے اس میں علت پائی جاتی ہے کہ خون نکلے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب یہ خون کسی اور وجہ سے نکلے تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیماری کی وجہ سے وہ مسائل آپ نے پڑھے ہوں گے، بیماری کی وجہ سے کہ اگر خون نکلتا ہے کثرت سے کہ ایک نماز کا ٹائم بھی نہیں ملتا تو پھر رسول اللہ نے اس صورت میں اجازت دی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور وضو کرے اور نماز پڑھے، اب قطرے بہتے رہے اس کی نماز ہوتی رہے گی اگلے وضو تک، اس کے احکام آپ
اور مزید وضاحت سے پڑھنے ہیں تو یہ بہار شریعت میں آپ نے پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے بولا تھا کہ بہار شریعت سے یہ پڑھ کے آنا، پڑھ کے آئیں گے تو یہ پڑھنے ضروری ہیں، آگے بھی بہار شریعت میں مسائل آئیں گے، تو نہیں ہے کسی کے پاس تو میں نے بول دیا ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن پڑھنے ہیں اور سمجھنے ہیں، ادھر سے سمجھ کر آئیں پھر ادھر سے سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ 3 أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِي لَا يَجُوزُ وَإِنْ قَلَّ لِأَنَّهُ لما واجب غسل البادی یجب غسل الباقی ولنا ان الخفاف لا تخلو على قریر خرق عادة فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكثير فلا حرج والكثير ان يكشف قدر 3 أصابع الرجل أصغرها هو الصحيح لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فتقام مقام الكل واعتبار الأصغر للاحتياط ولا معتبر بدخول الأنامل إليه كان لا ينفجر عند المشي ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة فيجمع الخرق في خف واحد ولا يجمع في خفين لأن في أحدهما لا يمنع قطع السفر بآخر بخلاف النجاسة المتفرقة لأنه حامل لكل وانكشاف العورة نظير النجاسة۔ اب یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر موزے پر مسح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، موزے پر مسح تب ہوگا کہ وہ موزہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اب موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، اتنا پھٹا ہوا نہ ہو کہ پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار، پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر پاؤں کی 3 انگلیوں کی مقدار پھٹا ہوا ہوگا تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اگر کم ہوگا تو پھر جائز ہوگا۔ ہاں اگر ایک موزہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے تھوڑا سا، 1 انگلی کی مقدار یا 2 انگلیوں کی مقدار وہ پھٹا ہوا ہے، دوسرا موزہ بھی 2 انگلیوں کی مقدار پھٹا ہوا ہے، تو اب ملا کر 3 انگلی ہوتا ہے، تو آیا کہ اس صورت میں بھی مسح کرنا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں جائز ہوگا۔ کیوں جائز ہوگا؟ کیونکہ ہر موزے کا اپنا اعتبار ہوتا ہے، ہر موزے کا اپنا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک موزے پھٹا ہوا ہے اس کے ساتھ بندہ چل سکتا ہے تو دوسرے نہیں ہے تو دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتا، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ایک پھٹا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ہوگی کہ ایک موزے میں 3 انگلیوں کی مقدار پھٹا ہوا ہوگا تو وہ معنی مسح ہوگا، اگر کم ہوگا ملا کر بنتا ہے 3 تو پھر بھی جائز ہوگا مسح کرنا، کیونکہ ہر موزے میں ہے کہ وہ 3 انگلیوں کی مقدار نہ پھٹا ہوا ہو۔ اور نہیں ہے جائز مسح کرنا موزے پر اس موزے میں جس میں کثیر پھٹان ہو، کہ ظاہر ہو اس میں اس سے پاؤں ظاہر ہو، کتنی مقدار؟ پاؤں کی انگلیوں سے 3 انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو تو پھر جائز نہیں، اور اگر ہو کم اس سے تو پھر جائز ہے، جائز ہے۔ امام ظفر امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگرچہ ہے کم پھٹا ہوا ہے، اگرچہ کم بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ اس لیے واجب ہے، شروع میں دھونا واجب ہوتا ہے تو واجب ہوگا باقی کو دھونا، ظاہر کو دھونا واجب ہوتا ہے تو باقی کو دھونا بھی واجب ہوگا۔ یعنی کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب موزے پر مسح نہ ہو، موزہ نہ ہو، پاؤں پہ موزہ نہ ہو، تو اب موزہ نہیں ہے تو پھر پاؤں کو دھونا واجب ہے نا وضو کے لیے،
اب اگر موزہ آ گیا تو پھر مسح کرنا ہوگا۔ اب چونکہ وہ موزہ تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، تو جس طرح موزہ نہیں تھا اس ٹائم وضو کرنا دھونا واجب تھا، اسی طرح اب بھی دھونا واجب ہے اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کہ وہ ظاہر ہے، کھلا ہوا ہے، چاہے تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، واجب ہے۔ جس طرح شروع میں دھونا واجب ہوتا ہے اسی طرح بعد میں بھی دھونا واجب ہوگا۔ والانا سے ہماری دلیل کہتے ہیں کہ خوف ہے، خوف نہیں خالی تھوڑی باتی پھٹن سے عادتاً، یہ بات تو عام سی بات ہے کہ تھوڑی بہت تو پھٹن ہوتی ہی ہے، عادتاً تھوڑی باتی پھٹن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا بہت تو پھٹا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، عادتاً تھوڑا بہت تو پھٹا ہوا موزہ ہوتا ہی ہے۔ بس اس کو ہم لاحق کریں گے حرج کو نزا میں، اتارنے میں تو حرج ہے، تو اگر اتاریں گے تو پھر حرج لازم آئے گا، تو حرج سے بڑھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ بھئی اتارے نہ، عادتاً یہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو معاف کیا گیا ہے۔ وَتَخْلُو عَنِ الْكَثِيرِ، اور خالی ہو کثیر سے نہیں حرج، کثیر سے خالی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں کثیر نہ ہو پھٹن، اگر کثیر ہوگی تو پھر اس کو اتارا جائے گا، کیونکہ کثیر ہوگی تو اس کو اتارنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ آدھا تو پہلے ہی وہ کھلا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو اتارنے میں حرج نہیں ہے جب کثیر ہو پھٹن تب۔ والکثیر، اور کثیر کی آگے تعریف کر رہے ہیں یہ کہ ظاہر ہو پاؤں کی چھوٹی انگلیوں، 3 انگلیوں کی مقدار، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلی جو ہے نا ان کی مقدار ظاہر ہو، اور یہی صحیح ہے۔ اب لِأَنَّ الْأَصْلَ سے کہہ گیا ہے کہ چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کیوں کہا، بڑی کی کہہ دیتے، تو کہتے ہیں کیونکہ اصل پاؤں میں وہ انگلیاں ہیں، اصل پاؤں میں انگلیاں ہوتی ہیں نا، اور 3 انگلیوں کا اکثر ہے، 3 زیادہ ہے، پاؤں میں انگلیاں ہوتی ہیں تو انگلیوں کا زائد کیا ہے، 3 ہے، 5 انگلیاں ہوتی ہیں تو 5 کا زیادہ کیا ہوگا، 3 ہوگا، پس قائم مقام ہوا کل کے، الکثیر کل کل، کہ جو کثیر ہوتا ہے وہ کل کے قائم مقام، اب 3 کل کے قائم مقام ہو گیا، پس جمع کریں گے پھٹن کو ایک موزے میں جمع کریں گے، 2 میں نہیں جمع کریں گے، نہیں جمع کریں گے فی خفین 2 میں۔ کیوں جمع نہیں کریں گے؟ کیونکہ پھٹن ان میں سے ایک میں ہو تو نہیں منع کرتی سفر کے نہ ہونے کو دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ ایک میں موزہ ہے دوسرے پہ موزہ نہیں ہے، بندہ ایک موزہ پہن لے دوسرا نہ پہنے موزہ، تو اب ایک موزہ پہن لیا تو آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو ایک پہنا ہوا ہو ایک پہنا ہوا نہ ہو، اب ایک پہنا ہوا ہے تو ایک کے ذریعے بندہ چل سکتا ہے، جس طرح بندہ ایک جوتی پہنی ہوئی دوسری نہ پہنی ہوئی تو ایک کے ذریعے بندہ چل تو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جس پہ جوتی پہنی ہوئی ہے وہ منع کر رہا ہے کہ بھائی میں میرے پہ پہنی ہوئی اور دوسرا کہ میرے پہ پہنی نہیں ہوئی اس لیے میں چلنے نہیں دوں گا، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، منع نہیں کرتا، اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک میں جمع کرنا ضروری ہے 2 میں نہیں۔ باخلاف نجاست متفرقہ کے، نجاست متفرقہ کے، یعنی کہ موزہ تو ہے، دونوں موزے ہیں، ایک موزے پہ تھوڑی سی پھٹن نجاست لگی ہوئی، دوسرے پہ تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی، اب ایک موزے پہ وہ درہم کے برابر نہیں ہے تو وہ تو معاف ہے، لیکن جب دونوں کو ملائیں تو وہ درہم کے برابر ہو جاتی ہے، اب دونوں کو ملائیں تو وہ درہم کے مطابق ہو گئی، تو اب وہ کیا ہے ناپاک ہو گیا، اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اٹھانے والا ہے کل کو، موزے میں تو وہ علیحدہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن نجاست میں وہ پوری نجاست کو اٹھا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک موزے میں ہوگا تو وہ علیحدہ مسئلہ ہوگا، دوسرے میں ہوگا تو وہ علیحدہ مسئلہ ہوگا، اب وہ پوری کو اٹھا رہا ہے تو وہ درہم سے زائد ہے، وہ تو اس سے نماز نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے باخلاف موزے کے کہ موزہ اگر ایک پھٹا ہوگا تو اس کا اعتبار ہوگا، دوسرے کا اعتبار نہیں ہوگا، اور نجاست کا علیحدہ مسئلہ ہے کیونکہ نجاست کو وہ خود اٹھا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک علیحدہ ہے دوسری علیحدہ بلکہ اس کے ساتھ ہے، اور ننگ کا کھلنا نجاست کی نظیر ہے، نجاست کی مثال ہے، یعنی کہ ایک عورت ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے تو یہ مسائل تو گزر چکے ہیں، اب اس کا کچھ بال سے ظاہر ہو گیا
کچھ بالوں سے ظاہر ہو گیا، کچھ پنڈلی سے، کچھ ہاتھ سے ظاہر ہو گیا۔ اب یہ جو کھلنا ہے یہ چھپانا ضروری ہے، تو کھلنا یہ نجاست کے قائم مقام ہے، یعنی کہ جب وہ کھلے گی تو کھلا ہوا ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ اس طرح ہے کہ ان سب کو ملا کر ہم دیکھیں گے کہ جو چھوٹی مقدار ہے، چھوٹی مقدار کا اعتبار کریں گے کہ اس کا چوتھائی حصہ ہے تو پھر تو چوتھائی حصے سے کم ہے تو معاف ہے، اگر چوتھائی حصہ سے زیادہ ہے تو پھر یہ نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ بال بھی لے لیں، یہ بھی تھوڑا سا ہو، پنڈلی تھوڑی سی ہو، تو کان بھی ہو، تو اب ہم کس کو لیں گے؟ کان کو لیں گے کہ کان سب سے چھوٹا ہوگا، اس کا ہم 4 حصے کریں گے، چوتھے حصے سے اگر بنتا ہے تو پھر نہیں ہوگی نماز۔ اور نہیں ہے جائز مسح کرنا اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو۔ حدیث صفوان بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں حکم دیا جب ہم مسافر تھے کہ نہ اتارے ہم اپنے موزوں کو 3 دن اور 3 راتیں، نہ کہ جنابت سے یہ بات نہیں ہے، لیکن پیشاب سے، پخانے سے یا سونے سے، یعنی کہ سو جائیں وضو ٹوٹ جائے، پیشاب کریں پخانہ کریں وضو ٹوٹ جائے تو ہم اپنے موضوع کو 3 دن 3 رات تک نہ اٹھاریں سفر کی حالت میں۔ کیوں رسول نے فرمایا؟ کیونکہ جو جنابت ہے نا یہ عادتاً تکرار کے ساتھ نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ بات نہیں ہے کہ بندے کو اب صبح بھی غسل فرض ہو گیا، دوپہر کو بھی ہو گیا، شام کو بھی ہو گیا، یہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے حدث لاحق ہوتا ہے وہ عادتاً ہوتا ہے، وہ تکرار کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ اجازت ہے، یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ جنابت نہیں ہوتی تکرار سے، عادتاً پس نہیں ہے حرج اتارنے کی بخلاف حدث کے، کیونکہ وہ تو تکرار کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بار بار ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ اجازت دی موزے پہ مسح کرنے کی، اور جنابت میں اجازت نہیں دی، کیونکہ اس میں دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک مرتبہ غسل فرض ہوتا ہے، پھر نہیں ہوتا جلدی غسل فرض، اسی وجہ سے بار بار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہاں پہ اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، ان کو اچھے سے پڑھنا ہے، اور آگے میں نے بولا ہے آپ کو بہار شریعت سے آپ نے پڑھنا ہے، یہ والے مسائل بھی پڑھنے ہیں اور آگے والے مسائل بھی دے کر بھی آنا اور پڑھ کر بھی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے انداز میں محنت کر کے یاد کریں، پڑھا سنا قبول فرمائے۔